اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. میرا نام سمیرہ اختر ہے. پشاور ماڈل اسکول سے میرا تعلق ہے. پیارے بچوں، آپ کی نصابی کتاب کے حصہ غزلیات میں جو غزلیات شامل ہیں ان میں جو سب سے پہلے شاعر ہے وہ میر تقی میر صاحب ہیں، اور ان کی 2 غزلیات ہماری نصابی کتاب میں شامل ہیں، اور یہ ان کی کتاب انتخاب کلام میر سے یہ غزلیات اخذ کی گئی ہیں. پیارے بچوں، شاعر میر تقی میر کا تعارف اور غزل نمبر 1 کی تشریح میں نے اپنی گزشتہ ویڈیوز میں آپ کو سمجھائی ہیں. آج ہم غزل نمبر 2 کی تشریح جو ہے اس کو اس ویڈیو میں سمجھیں گے. پیارے بچوں، غزل پڑھنے سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ غزل کے اشعار کیا کہلاتے ہیں اور اس میں کن چیزوں کا استعمال ہوتا ہے. مطلع: غزل یا نظم کے پہلے شعر کو مطلع کہا جاتا ہے، جبکہ غزل یا نظم کے آخری شعر کو جس میں شاعر اپنا تخلص بھی استعمال کرتا ہے اسے مقطع کہا جاتا ہے. قافیہ: غزل کے اشعار میں ردیف سے پہلے آنے والے ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہا جاتا ہے، جبکہ غزل کے اشعار میں قافیے کے بعد جوں کے توں دہرائے جانے والے الفاظ ردیف کہلاتے ہیں. اب ہم غزل کے اشعار کی تشریح کی طرف آتے ہیں. پہلا شعر ہے: فقیرہ نہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے. پیارے بچوں، میر کا تعارف پڑھاتے ہوئے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میر کے اشعار میں ایک تڑپا دینے والی کیفیت پائی جاتی ہے. ان کے بظاہر نرم الفاظ میں سوز و گداز بھرا ہوتا ہے. شاعر فرماتے ہیں کہ میں ایک فقیر کی طرح محبوب کی گلی میں آیا. فقیر ہر گھر کے دروازے پر یہی صدا دیتا ہے کہ جو خیرات دے اس کا بھی بھلا، جو نہ دے اس کا بھی بھلا. میں بھی فقیر کی طرح محبوب کے دروازے پر آیا. اس کے دیدار کی تمنا رکھتا تھا. دیدار تو نہ ہو سکا تو یہ آواز میں نے اس کے دروازے پر ضرور دی کہ خدا تمہیں خوش رکھے، اور یہ دعا دے کر میں اس کے دروازے سے رخصت ہو گیا. یہ دعائیہ کلمات شاید محبوب کے دل میں اتر جائیں اور وہ شاعر کی طرف متوجہ ہو جائے. جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، سو اس عہد کو اب وفا کر چلے. پیارے بچوں، میر کو غم کا شاعر اور غزل کا بادشاہ کہا جاتا ہے. اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ محبوب کو میں جو یہ کہا کرتا تھا کہ میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکوں گا، اور محبوب میری زندگی کا حاصل ہے اور اس کے قریب ہونا میری سب سے بڑی خواہش ہے، تو یہ باتیں صرف زبانی جمع خرچ تک محدود نہیں تھی. میں سچی باتیں کرتا تھا. محبوب کے بغیر رہنا میرے لیے ناممکن ہے. تو اب میں اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے اس دنیا سے جا رہا ہوں تاکہ محبوب کو یقین آ جائے کہ میرا وعدہ جھوٹا نہیں بلکہ سچا وعدہ تھا. شعر نمبر 3: نہ دیکھا غمِ دوستاں شکر ہے، ہمیں داغ اپنا دکھا کر چلے. اس شعر کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ شاعر کو اپنے دوستوں سے بڑی محبت تھی. اس فانی دنیا سے سب نے ایک نہ ایک دن چلے جانا ہے. شاعر کہتے ہیں کہ اگر میری زندگی میں میرے دوستوں میں سے کسی کو موت آ جاتی تو مجھے بڑا صدمہ ہوتا، لیکن اب میری موت کا وقت آ گیا ہے تو میں اس موت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ دوستوں کے جدائی اور ان کے غم کا داغ میں نے نہیں دیکھا، بلکہ میں اب ان کو اپنی جدائی کا غم دے کر جا رہا ہوں. شاعر کو دوست اپنی جان سے زیادہ عزیز تھے، تو وہ اس بات پہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ ان کے سامنے ان کے کسی دوست کی موت واقعہ نہیں ہوئی. شعر نمبر 4: شفا اپنی تقدیر ہی میں نہ تھی کہ مقدور تک تو دبا کر چلے. تقدیر 2 قسم کی ہوتی ہے. ایک متعلق ہوتی ہے جو اٹل ہوتی ہے اور وہ کوشش سے بھی تبدیل ہو سکتی ہے. دوسری تقدیر مولک ہے جو کوشش سے بدل سکتی ہے. انسان پر کوشش لازم ہے، باقی سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. شاعر کہتے ہیں کہ میں نے بھی اپنی بیماری کا علاج کرانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن شفا میری قسمت میں نہ تھی. اگر ہوتی تو میں تندرست ہو جاتا.
شاعر یہاں بیماری عشق کا ذکر کر رہے ہیں جو لا علاج بیماری ہے اور جس میں کوئی بھی علاج کارگر ثابت نہیں ہوتا۔ شعر نمبر 5، وہ کیا چیز ہے آہ جس کے لیے ہر ایک چیز سے دل اٹھا کر چلے۔ وہ کیا چیز ہے، اس سے مراد حسن و جمال کا پیکر محبوب بھی ہو سکتا ہے۔ شاعر محبوب کا حسن و جمال اس شعر میں بتا رہا ہے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ میں اس سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ محبوب اپنی خوبیوں کی بنا پر میری توجہ کا مرکز بن چکا ہے اور میں دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ کر محبوب کی محبت میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ شاعر حیران ہے کہ یہ محبوب کتنا حسن و جمال رکھتا ہے جو میرے دل کا چین و قرار چھین کر لے گیا ہے۔ ہر چیز سے میرا دل اٹھ گیا ہے اور میں صرف محبوب کی توجہ اور اس کے کرم کا طلبگار بنا بیٹھا ہوں۔ شعر نمبر 6، دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے۔ ہر انسان کو اپنی زندگی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ ہر شخص کی توجہ کا محور اس کی اپنی ذات ہوتی ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ محبوب سے محبت کرنے کے بعد میرے لیے میری ذات کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے۔ محبوب کا حسن ایسا ہے کہ جب سے میں نے اس کو دیکھا ہے وہ میری توجہ کا مرکز بن گیا ہے اور میں بے خودی کے عالم میں ہر وقت اس کے متعلق سوچتا رہتا ہوں اور اس کا لفظ اور اس کا تصور میرے دل و دماغ پر چھایا رہتا ہے اور مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ہر وقت محبوب میرے آس پاس ہے اور مجھے اپنا کوئی ہوش نہیں ہے۔ شعر نمبر 7، جبھی سجدہ کرتے ہی کرتے گہی حق بندگی ہم ادا کر چلے۔ پیارے بچوں، اس دنیا میں انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے آیا ہے۔ جبھی پیشانی کو کہتے ہیں جو سجدے کے وقت زمین پر لگتی ہے۔ انسان کو سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کو کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ معبود برحق ہیں اور انسان کا یہ فرض ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرے اور اس کے حضور میں سجدہ شکر بجا لائے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اگر ہماری ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے کرتے ہوئے گزر جائے تو تب بھی ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، میر کے زمانے میں مذہبی زوال کی وجہ سے محبوب کے لیے بھی ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے تھے جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے۔ تو مجازی معنوں میں اس شعر کی تشریح ایسے ہو سکتی ہے کہ محبوب کو میں نے بہت چاہا ہے لیکن پھر بھی اس کی محبت کا حق ادا کرنے سے میں قاصر ہوں۔ شعر نمبر 8، کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے۔ یہ مقطع کا شعر ہے اور اس میں شاعر نے اپنا تخلص بھی استعمال کیا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ انسان کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ وہ رحمان کی بندگی کرے اور انسان کا مقصد حیات رب کو راضی کرنا ہے۔ اگر انسان اپنی زندگی بے مقصد کاموں میں بسر کرتا ہے تو پھر اس نے اپنی زندگی کا حق ادا نہیں کیا۔ میر تقی میر کہتے ہیں کہ اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ دنیا میں نے کیا کیا تو میں یہ کہوں گا کہ فضول مشاغل میں نے اپنی زندگی گزار دی اور جو میرا اصل مدعا تھا یعنی بندگی خدا اس سے میں دور رہا۔ پیارے بچوں، یہ میر تقی میر کی غزل نمبر 2 کی تشریح تھی۔ میں امید کرتی ہوں کہ اس ویڈیو کے توسط سے آپ کو اس غزل کی تشریحات کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ شکریہ۔